کیا حالیہ دہشت گردی کی ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت کے فیصلوں اور کارکردگی پر عائد ہوتی ہے؟ شہزاد، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ جی بہت شکریہ مبشر۔ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے اسی وقت یہ پالیسی بنائی گئی، جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، افغان طالبان نے، اور یو ایس فورسز کا انخلا ہو گیا، تو اس کے بعد ایک انٹرویو میں آ کر ہمیں یہ پتہ چلا، عمران خان نے آ کے بتایا کہ ہمارے مذاکرات جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے جاری ہیں، اور اس کے بعد اس کی آہستہ آہستہ تفصیلات آتی گئی کہ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان سے افغانستان چلے گئے تھے ان کو دوبارہ پاکستان میں بلایا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ تو obviously عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی یہ پالیسی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ صرف کسی جمہوری حکومت یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے کرنے سے نہیں ہوتے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جیسے ہی کابل سے انخلا ہوا تھا یو ایس فورسز کا، وہ وہاں پہ بھی گئے تھے، ان کی پکچرز بھی آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے بہت جلدی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ دونوں کی تو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس کے بعد اور اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت تھی۔ لیکن یہ حکومت جو اس وقت ہے یہ بھی اس سے بری زمانہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ حکومت آئی تو سملر پالیسی اڈاپٹ کی گئی۔ ایک جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بریفنگ دی گئی، اس میں صرف جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کے جو امپورٹنٹ لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جو بھی پالیسی ہے ہماری ہے وہ چلے، بس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے اور پارلیمنٹ اس پہ اوورسائٹ رکھے گا۔ تو اگر اس پالیسی سے جو عمران خان صاحب کی تھی، جس پہ تنقید کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اس کی تنقید کے کچھ نکات بڑے جائز بھی ہیں، تو اس وقت جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی تو اس وقت اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ فیصلہ لینا چاہیے تھا کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، بلاول بھٹو صاحب کو کہنا چاہیے تھا میں ملک کا وزیر خارجہ ہوں، اور ہم اس پالیسی پہ ہمیں نہ پہلے آن بورڈ لیا گیا ہے نہ اب ہم اس سے متفق ہیں، لیکن کوئی ایسا وہاں پہ ہم نے رد عمل نہیں دیکھا۔ صرف اس بات پہ کنکلوڈ کر کے اٹھے تھے کہ ہمیں ڈیفنس فورسز نے بریفنگ دی ہے اور اب پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام معاملات پر نظر رکھے گی، تو یہ اس میں فیصلہ ہوا تھا۔ تو وہ حکومت جو کہ obviously جس نے یہ پالیسی انیشیٹ کی وہ تو بری ذمہ ہے، لیکن یہ جو حکومت تھی اس نے بھی اب جا کے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سانحہ پشاور میں ہوا ہے جس میں 100 سے زیادہ افسوسناک بات ہے، 100 سے زیادہ اس میں لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد پھر اب یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا انٹرسٹنگ بات بتاؤں بشیر، جب یہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ فیصلہ کرنے جا رہی تھی اور جب یہ خبریں سامنے آئی تو ہم نے متعدد پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے پوچھا تھا کہ ذرا بتائیں یہ پروسیجر کیا ہوگا، یہ لوگ اسلحہ اٹھا کر، اور اس میں سے ہو سکتا ہے کہ سارے نے اسلحہ نہ اٹھایا ہو، لیکن جو دہشت گرد تھے، جو وانٹڈ لوگ تھے، جن کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس ریہیبلیٹیٹ کریں گے، یہاں پہ یہ ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی، کہاں پہ ان کو نوکریاں ملے گی، کیسے؟ کیونکہ obviously انہوں نے تو پہلے کچھ کیا نہیں تھا، کوئی مطلب کام نہیں کیا تھا، تو اب وہ اگر اسلحہ اٹھا کے واپس آتے ہیں تو کیسے آپ انشور کریں گے کہ دوبارہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوں گے؟ کیسے ان کو آپ ریہیبلیٹیٹ کریں گے؟ کیا ان کی جابز ہوں گی؟ تو کوئی اس وقت پلان نہیں تھا۔ ہم نے منسٹر فار انفارمیشن ہو، اس وقت کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہو، جن لوگوں کو بھی ہم نے پوچھا کوئی پلان نہیں نظر آتا تھا، بس ایک ون لائنر تھا کہ دیکھیں افغان طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس بلائیں، ہمارے لوگ ہیں پاکستان سے باہر کیسے رہ سکتے ہیں، ان کو آخرکار ہم نے بلانا تو ہے، لیکن ریہیبلیٹیشن کیسے ہے، کیسے کرنا ہے، کوئی پلان ایٹ لیسٹ ہم سے تو شیئر نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی پلان تھا بھی تو وہ بھی یقیناً ناکام ہوا ہے، کامیاب تو نہیں ہوا جو حالات نظر آ رہے ہیں۔